صلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية۔ سورة النساء کی آیت نمبر 174، 175 اور 176 سورة النساء کی آخری 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکا ہے۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس دلیل کے بعد جس چیز کو ثابت کرنا ہو اس پر اور مزید دلیل کی ضرورت نہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ نے لفظ برہان سے تعبیر فرمایا کہ آپ کی ذات مبارک، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے معجزات حکیمانہ اور آپ پر یہ کتاب کا نزول یہ بہت بڑا برہان ہے، ایسی دلیل ہے دین حق پر کہ اس کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف واضح روشنی اتاری ہے۔ نور مبین سے مراد قرآن حکیم ہے، گویا کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ دین متین کو ثابت کرنے کے لیے ایسی واضح دلائل ہیں کہ ان کے بعد کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی بندہ اپنے عقل کی تختی صاف کر کے، اپنے عقل کو بالکل اپنے ذہن کو تخیلات اور خیالات سے صاف کر کے اگر وہ غیر مسلم ہے تو سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اور قرآن حکیم کے فیصلوں کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، قرآن حکیم کی آیات کے بارے میں، تو حق کو ماننے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے احکام کو سینے سے لگا لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں جگہ عطا فرمائیں گے، اپنی خصوصی رحمت فرمائیں گے اور اپنا فضل عطا فرمائیں گے، اپنی شایان شان اس کو نواز دیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو سیدھی راہ کی طرف چلا دیں گے۔ جو بندہ ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو ہمارے رستے کو تلاش کرنے میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جنت کے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس کے لیے ہدایت کے کئی رستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کے کئی رستے ہموار کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی مشیت پر ہے۔ آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اصول و فروع نہ ہو، جس کی اولاد بھی نہ ہو، اس کے والدین بھی نہ ہوں، اور اس کے کلالہ پھر ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے اصول و فروع نہ ہوں لیکن وہ مرنے والا ہو اور مرنے کے بعد اس کی جو میراث ہے وہ میراث اس کے دوسرے دور کے رشتہ داروں کی طرف چلی جائے۔ یعنی یہ والدین یہ قریب کے رشتہ دار ہیں، براہ راست انسان کے رشتہ دار ہیں، اولاد براہ راست انسان کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی یہ والدین کے واسطے سے انسان کے رشتہ دار۔ کلالہ اس کا اگر مادہ اقلیل لیا جائے، اقلیل سے ہو، اقلیل کا معنی ہوتا تاج، تاج جو ہوتا ہے وہ درمیان سے اس پر اتنا کام نہیں ہوتا، سائڈوں پر اس کا کام کیا جاتا ہے۔ تو جب سائڈوں پر اس کا کام کیا جاتا ہے تو درمیان والا حصہ خالی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کلالہ یعنی وہ آدمی جس کے درمیان والے یعنی بالکل بغیر واسطہ کے رشتہ دار نہ ہو، بالواسطہ اس کے رشتہ دار ہوں، یعنی سائڈوں والے رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں۔ یا پھر یہ کلال سے دیا جائے، اس کا معنی ہوتا ہے کمزور رشتہ دار، یعنی طاقتور مضبوط رشتہ دار، اولاد ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی جو ہوتے ہیں یہ ان کی بنسبت کمزور ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایک آدمی دنیا سے گیا، اس کے اصول و فروع نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے جو ہے نا والدین بھی نہیں ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد،
لیکن کلالہ کے بارے میں پیچھے قرآن حکیم نے سورۃ النساء کے درمیان میں ایک مسئلہ بیان فرمایا. وہاں کلالہ سے مراد اس کے وہ بہن بھائی تھے جو خیفی تھے، ماں شریک تھے، یعنی ماں ایک تھی باپ الگ الگ تھا. ان کا مسئلہ وہاں بیان ہوا. اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے جو ہے نا کلالہ کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہے تہائی لے جائیں گے. لیکن یہاں کلالہ یعنی ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے حقیقی یعنی ماں باپ شریک بہن بھائی موجود ہیں، یا اس کے اللاتی یعنی باپ شریک بہن یا بھائی موجود ہیں. اس کا مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے. تو ایک آدمی دنیا سے گیا، مرد مرا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی بہن ہے، خواہ حقیقی بہن ہو ماں باپ شریک، یا اللاتی بہن ہو صرف باپ شریک. تو اس صورت میں فرمایا فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، جو اس نے مال چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ اس کو ملے گا. اور باقی جو ہے اس کے دور کے رشتہ داروں کو، تایا چچا ماموں، ان کو جو قریبی ہوں گے ان کو دے دیا جائے گا. اگر وہ نہ ہوں تو پھر سارا مال اسی کو مل جائے گا، اسی بہن کو مل جائے گا. آگے فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر بہن مری اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کا کوئی حقیقی بھائی موجود ہے، یا اس کی کوئی حقیقی جو ہے نا بھائی موجود ہے اور اس کی یعنی یا اللاتی بھائی موجود ہے، یعنی باپ شریک بھائی موجود ہے، تو فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، وہ پوری کا پورا ترکہ، پورے کا پورا مال لے جائے گا اگر اس کی اولاد نہ ہو، والدین نہ ہوں. یعنی عورت مری، اس کی اولاد والدین نہیں ہے، وہ پورے کا پورا ترکہ وہی اس کا بھائی لے جائے گا. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر مرد مرا، اس کے دو بہنیں ہیں، حقیقی ہیں یا اللاتی ہیں، ماں باپ شریک ہیں یا صرف باپ شریک ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، فرمایا ان کو 2/3 ملے گا اس کے ترکے میں سے. جو اس نے چھوڑا 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے یہ لے جائیں گے، باقی 1 حصہ اس کے دور کے رشتہ داروں میں دے دیا جائے گا. آگے فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر اس آدمی مرا اس کے کئی بہن بھائی موجود ہیں تو اس صورت میں ان میں جو میراث تقسیم ہوگی وہ اولاد کی ترتیب سے ہوگی. یعنی ایک مرد کا حصہ بہنوں سے دوہرا ہوتا ہے، تو اسی طرح جو بھائی ہوگا وہ دوہرا لے گا، بہنیں جو ہے وہ 11 حصہ لیں گی. تو فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے، ان تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اصل میں ہے اللہ تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ تم پر کھول کر واضح طور پر احکام بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سورۃ النساء کا آخری جملہ ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ کے علم میں پوری چیزیں ہیں، ہر چیز پوری اللہ کے علم میں ہے. سورۃ النساء کا پہلا جملہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کامل بیان فرمائی کہ میں نے ساری کائنات کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اربوں انسان بسا دیے، یہ میری قدرت کامل ہے. اور اس آخری جملے میں اپنا علم کامل بیان کیا کہ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، کائنات کی کوئی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے، پوری کائنات میرے علم میں ہے، پوری کائنات پر میرا قبضہ ہے، علمی اعتبار سے میں پوری کائنات پر حاوی ہوں، ہر چیز کا علم. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کوئی پتا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہے، حتیٰ کہ ولا رطب، نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں. تو گویا کہ آخری جملے میں اللہ نے اپنے علم کا کمال بیان کیا. تو پوری کائنات کا کلی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پوری کائنات کے ذرات کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، قطرے کتنے ہیں، سمندر کتنے ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں، دودھ کے قطرے کتنے ہیں، شراب کے قطرے کتنے ہیں، پوری کائنات کے اندر پتے کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، درختوں کے پتوں پر لکیریں کیا ہیں، ساری کائنات کا کلی علم، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، اپنی ذات پر کامل اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق